ہر جگہ تذکرہ بریلی کا، شور ایسا ہوا بریلی کا، بد عقیدوں پہ اب بھی غالب ہے ایک احمد رضا بریلی کا۔ بد عقیدوں پہ اب بھی غالب ہے ایک احمد رضا بریلی کا۔ بریلی کے احمد رضا گر نہ ہوتے، کہاں ہم تقدس کے موتی پروتے، لعینوں کو ہم کاندھوں پہ لے کے ڈھوتے۔ بریلی کے احمد رضا گر نہ ہوتے، گریباں جو چاک پھیلتا کہاں سے، مرادوں کا گلشن بھی کھلتا کہاں سے، ہمیں ازہری فیض بھی ملتا کہاں سے، یہ مفتی اعظم ہند ملتے کہاں ملتی تاج الشریعہ سی ہستی، منور ہے جس نام سے بستی بستی، یہ رضوی فتاوا کی جلدیں نہ ملتی، حدائق کی نورانی نعتیں نہ ملتی، اکابر کے قصوں کو ہم بھول جاتے، عزائم ہمارے نہ تحریر پاتے، بزرگوں کے اوصاف ظاہر نہ ہوتے، رئیس القلم سے مناظر نہ ہوتے، کسی گھر میں قرآن خوانی نہ ہوتی، کہیں سنیت کی نشانی نہ رہتی، کہیں خانقاہی فراست نہ رہتی، مزاروں کی چادر سلامت نہ رہتی۔ ہم اسے اعلیٰ حضرت کا احسان سمجھے، ہم خود کو سنی مسلمان سمجھے۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، کسی سے کم وہ ڈر کر بولتا ہے، رضا والا تو کھل کر بولتا ہے، رضا کے نام کی کھاتا ہے روٹی، کیوں مسلک سے ہٹ کر بولتا ہے۔ ذرا سنیے گا، خدا کے فضل سے ہے نائب سرکار مولانا، اسی لیے کہ ہماری قوم کے سردار مولانا میاں اعلیٰ حضرت کی شان میں بکواس کرتے ہیں جہاں میں بھی کچھ ایسے غدار مولانا۔ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، شمیم بھائی ذرا کھڑے ہو کر ہی دعا فرما دیں، جو آقا کی عظمت پہ دل سے فدا ہے، رضا خان کا پوتا وہ اختر رضا ہے، وہ اختر جو مہمان کعبہ بنا ہے، جو مفتی اعظم کی چشمے عطا ہے، وفادار شاہ امم بن کے چمکا، جو عشق و وفا کا علم بن کے چمکا، جو خواجہ پیا کا کرم بن کے چمکا، جو احمد رضا کا قلم بن کے چمکا، جو احمد رضا کی سراپا عطا ہے، وہ تاج الشریعہ اختر رضا ہے، وہ تاج الشریعہ اختر رضا ہے، مصنف معلم مقرر بھی ہے وہ، محقق مبلغ مدبر بھی ہے وہ، محدث معلم مفکر بھی ہے وہ، خدا کے کرم سے مفسر بھی ہے وہ، سعودی میں بھی جس کا ڈنکا بجا ہے، وہ تاج الشریعہ اختر رضا ہے، وہ تاج الشریعہ اختر رضا ہے۔ وہابی کے گندے عقیدے سے بچنا، منافق سے سدا خود کو دور رکھنا، محبت سے کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ وہابی کے گندے عقیدے سے بچنا، منافق سے سدا خود کو دور رکھنا، یہ دین کے لٹیروں سے ہوشیار رہنا، سدا مسلک اعلیٰ حضرت میں چلنا، یہ پیغام جس نے جہاں کو دیا ہے، وہ تاج الشریعہ اختر رضا ہے، وہ تاج الشریعہ اختر رضا ہے۔ سبق سنیت کا پڑھا کر گیا ہے، جنازے میں جلوہ دکھا کر گیا ہے، لاکھوں کا مجمع لگا کر گیا ہے، گیا بھی تو سب کو رلا کر گیا ہے، جو ہر ایک سنی کے دل کی صدا ہے، وہ تاج الشریعہ اختر رضا ہے، وہ تاج الشریعہ اختر رضا ہے۔ علوم رضا کی ملی جس کو دولت، قلم جب اٹھایا تو آئی قیامت، ہر ایک سرح کلی میں ہے جس کی حیبت، وہی نجم ہے تاج شریعت، وہ تقوی میں فتوے میں سب سے جدا ہے، وہ تاج الشریعہ اختر رضا ہے، وہ تاج الشریعہ اختر رضا ہے۔ میرا اختر سب سے نرالا ہوا ہے، رضا کے گھرانے کا پالا ہوا ہے، بھٹکتے نہ جانے کہاں در بدر ہم، اسی نے تو ہم کو سنبھالا ہوا ہے۔ وہ شیر رضا تھا یہ بتلا گیا ہے، علم اہل سنت کا لہرا گیا ہے، کچھ ایسا مقام رب نے اس کا بڑھایا، اہل عرب نے بھی سر کو جھکایا، کرم جو ہوا اس پہ غوث الورا کا، کرم جو ہوا اس پہ غوث الورا کا، اثر آ گیا اس میں حامد رضا کا، جب عشق نبی کی دکھائی ہے طاقت تو ظاہر ہوئی اس سے یہ بھی کرامت، نبی کا ترانہ زباں پہ سجایا، بنا سر کیے آپریشن کرایا، وہ بے خود حسیدہ بہت خوبصورت، ہمیں آج بھی ہے اس کی ضرورت، نسیم نبیم سے وہ تھر تھر آیا، حکومت کی آنکھوں سے آنکھیں ملایا، جو حق تھا اسے حق ہی لکھا ہے، جو دیکھا غلط اس پہ فتویٰ دیا ہے، جو ہے اہل سنت کی بخشش کا ذریعہ، اسی کو تو کہتی ہے تاج الشریعہ۔ تبھی تو کہنے والے نے کہا کامیابی کا کنارے پہ سفینہ آیا، عاشقوں ہوش میں آؤ کہ مدینہ آیا، چہرے اختر کو سبھی دیکھ کر کہتے تھے اعلیٰ حضرت کی انگوٹھی کا نگینہ آیا، اعلیٰ حضرت کی انگوٹھی کا نگینہ آیا۔ نام ذکر ہے، 7واں نام تذکرہ ہے اور 8واں نام ذکرہ ہے، ان کے معنی آتے ہیں یاد دلانے کے، چونکہ قرآن مقدس دنیا میں رہنے والے اللہ رب العزت کے بندوں کو خدا کی یاد دلاتا ہے، اس کی نعمتوں کی یاد دلاتا ہے، اسی وجہ سے اس کو ذکرہ اور تذکرہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مقدس کا 9واں
نام قرآن مقدس کا 9واں نام حکیم ہے، 10واں نام حکم ہے اور 11واں نام حکمت ہے۔ اس کے معنی آتے ہیں مضبوطی کے، چونکہ قرآن مقدس ایسی مضبوط کتاب ہے کہ اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ اور قرآن مقدس کا 12واں نام بیان ہے، 13واں نام تبیان ہے، 14واں نام مبین ہے۔ ان کے معنی آتے ہیں ظاہر کرنے کے، چونکہ قرآن مقدس اللہ اکبر کبیرہ مصطفیٰ کریم پر احکام شرعہ کو، علوم غیبیہ کو ظاہر فرماتا ہے، اس لیے قرآن مقدس کو بیان، تبیان اور مبین کہا جاتا ہے۔ قرآن مقدس کا 14واں، 11واں، 12واں، 13واں، قرآن مقدس کا 14واں نام عزیز ہے۔ عزیز بولتے ہیں غالب کو، چونکہ قرآن مقدس ایسی غالب کتاب ہے کہ اس پر کوئی کتاب غالب نہیں آ سکتی ہے اور بے مثل کتاب ہے۔ عزیز کے معنی بے مثل بھی آتے ہیں، چونکہ قرآن مقدس ایسی بے مثل کتاب ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اسی وجہ سے اس کو عزیز بولا جاتا ہے۔ قرآن مقدس کا 15واں نام مبارک ہے۔ مبارک کے معنی آتے ہیں برکت کے، جو قرآن مقدس پڑھنے والے کے نور میں برکت ہوتی ہے، اس کے نور میں برکت، اس کے ایمان میں برکت، اسی وجہ سے اس کو مبارک کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مقدس کا 16واں نام قیم ہے۔ قیم کے معنی آتے ہیں جو قائم رہنے والی چیز ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، مصطفیٰ کریم کی محفل میں آنے والوں اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ اللہ رب العزت نے تم کو وہ کتاب عطا کی ہے، اپنے محبوب کے ذریعے سے وہ قرآن عطا کیا ہے کہ جس کا ایک نام قیم ہے۔ قیم کا معنی ہوتا ہے جو قائم رہنے والی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن قائم رہے گا، قرآن باقی رہے گا اور اسی کے ذریعے سے اسلام بھی باقی رہے گا، دین مصطفیٰ باقی رہے گا۔ اور ہم نے دیکھا ہے، ہمارے علماء نے دیکھا ہے، حضور کے دور مبارک سے لے کر اب تک قرآن کو مٹانے کی، قرآن کو بدلنے کی، قرآن کے خلاف اور اسلام کے خلاف اور دین مصطفیٰ کے خلاف سازشیں رچائی گئی، منصوبے بنائے گئے۔ اسلام کو مٹا نہیں پائے، قرآن کو مٹا نہیں پائے۔ اسلام آج بھی ہے، قرآن آج بھی ہے، دین مصطفیٰ آج بھی ہے اور حضور کے غلام آج بھی موجود ہیں اور ایسے موجود ہیں۔ ہم تو کہا کرتے ہیں نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دلوں میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا اور آقا علیہ السلام قرآن مقدس کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں، جو قرآن والا ہوتا ہے، جو قرآن سے محبت کرتا ہے، جو قرآن کو پڑھتا ہے، آقا فرماتے ہیں یقالو لصاحب القرآن اقرا ورتق، قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ قرآن کو پڑھتا چلا جا اور جنت کے درجات کو طے کرتا چلا جا۔ اور دوسری حدیث میں آقا ارشاد فرماتے ہیں نبروا بیوتکم بالصلاۃ وقراءۃ القرآن، اپنے گھروں کو روشن کرو نماز پڑھنے سے اور قرآن کو پڑھنے سے اپنے گھروں کو روشن کرو۔ اور آقا علیہ السلام تیسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں اقرأ القرآن، قرآن کو پڑھا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اس لیے کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا، وہاں پر سفارش کرے گا۔ اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو قرآن کو پڑھتا ہے، جو قرآن سے محبت کرتا ہے، جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، افضل کون ہے دنیا میں، بہتر کون ہے؟ آج افضل اس کو سمجھا جاتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو، جس کے پاس دولت ہو، جس کے پاس بہت زیادہ مال ہو، اس کو افضل سمجھا جاتا ہے۔ جس کے اگرچہ اس کے پاس دین نہ ہو، شریعت مصطفیٰ کا علم نہ ہو، کچھ بھی اس کے پاس نہ ہو، بس پیسہ ہو، اس کے پاس دولت ہو، تو اس کو افضل سمجھا جاتا ہے، اس کو بہتر سمجھا جاتا ہے۔ لیکن آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہو، جو قرآن کو
पढ़ता हो और दूसरों को भी पढ़ाता हो, जो कुरान की तालीम हासिल करता हो और दूसरों को भी कुरान की तालीम देता हो। लेकिन आज अपने मुआशरे को देखो तो दिल खून के आंसू रोता है। अल्लाह अकबर कबीरा, वो कुरान जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से, अल्लाह की बारगाह से, मुस्तफा करीम के जरिए से हमको मिला। आज नौजवानों को देखा जाए, हम कुरान को पढ़ना नहीं जानते हैं। घरों का जायजा लिया जाए, घरों में कुरान नहीं पढ़ा जाता है। घरों में सीरियल की बातें, मूवीज की बातें, कुरान को हमने एक ताक पर रख दिया है और फिर हम कहते हैं रुस्वा हम हो रहे हैं, सताए हम जा रहे हैं, जलील हम हो रहे हैं। इसकी वजह यह है हमने कुरान को छोड़ दिया, हमने कुरान से रिश्ता अपना कमजोर कर लिया। वो मुअस्सस थे जमाने में साहिबे कुरा होकर, वो जमाने में मुअस्सस थे, इसलिए मुअस्सस थे क्योंकि वो कुरान पढ़ा करते थे, कुरान की तालीम को आम किया करते थे। कुरान की तालीम आम तो की जा रही है लेकिन हासिल करने वाले नहीं मिल रहे। मैं आपकी बारगाह में अर्ज करूंगा, कुरान को पढ़ो, कुरान से मोहब्बत करो, चूंकि कुरान मुकद्दस ये ऐसी किताब है, ऐसी किताब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान को नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसी हिफाजत करने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी हिफाजत फरमाई, ऐसी हिफाजत फरमाई कि कुरान को बदलने की साजिशें की गई, मंसूबे बनाए गए, लेकिन कुरान को बदल नहीं पाए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी हिफाजत फरमाई कि चमन मुस्तफा में पढ़ने वाले हुफ्फाज जिन्होंने अपने सीने में कुरान को जमा कर लिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान की ऐसी हिफाजत फरमाई है कि अगर उनसे कहा जाए तो वो अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरा कुरान सुनाते हुए नजर आएंगे और ये ऐलान करते हुए नजर आएंगे, है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह भाई वाह, बहुत अजीजान मोहतरम, बहुत अच्छे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हमको अपने महबूब के जरिए से कुरान दिया, हम कुरान से मोहब्बत करें, कुरान से रिश्ता मजबूत करें, कुरान की तालीम को हासिल करें और अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ाएं, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो। आज वजह क्या है जो आज हमारे मुस्लिम मुआशरे में खराबियां आ रही हैं, वो उसकी वजह क्या है? हजरत अल्लामा कारी गुलाम नबी साहब, हजरत अल्लामा यूसुफ जमाल साहब किबला और हजरत अल्लामा इरफानुल हक मिसबाही साहब किबला, दीगर हमारे उलामा हमको दर्स दे रहे हैं, हमको बता रहे हैं कि मस्जिद को आओ, मदरसे को आओ, कुरान की तालीम को हासिल करो, कुरान से मोहब्बत करो। आज ये जो वजह हमारे मुआशरे में खराबियां नजर आ रही हैं कि आज हमने अल्लाह अकबर कबीरा, आज जो हमारे नौजवानों में फटा हुआ लिबास फैशन के नाम पर, बेहयाई वाला लिबास फैशन के नाम पर जो हमको नजर आ रहा है, और नमाजों से दूरी, कुरान से दूरी जो हमको नजर आ रही है, इसकी वजह यह है कि आज हमारे नौजवानों ने अपना आइडियल चेंज कर दिया, अपना रोल मॉडल चेंज कर दिया। हमारे नौजवानों ने अपना आइडियल और अपना रोल मॉडल उन मुंबई के बेहया एक्टरों को बना लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा, जिनकी रात भी गुनाहों में गुजरती है, जिनके दिन भी गुनाहों में गुजरते हैं, वो मुंबई के बेहया एक्टर नाम सलमान रखने से या शाहरुख रखने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता है। मुसलमान बनने के लिए किरदारे मुस्तफा को देखना पड़ेगा। मुसलमान होने के लिए अल्लाह अकबर कबीरा, इस्लाम ने जो कह दिया है उस पर अमल करना पड़ेगा। आज वजह क्या है? फटा हुआ लिबास है और हाथ में
میں چین کی گھڑی، ہاتھ میں چین ہے اور گلے میں چین نظر آ رہی ہے، بال الٹے سیدھے کٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے علماء منع کر رہے ہیں کہ مرد کے لیے ایک چاندی کی انگوٹھی، وہ بھی 4.5 ماشا سے کم ہو، وہ جائز ہے۔ نہ چین جائز، نہ گلے میں چین جائز، نہ ہاتھ میں چین جائز۔ لیکن ہمارے نوجوان ممبئی کے بے حیا ایکٹر کو دیکھتے ہیں، ہاتھ میں چین پہنے گا تو یہ بھی چین پہنے گا، وہ فیشن کے نام پر پھٹا ہوا لباس پہنے گا تو یہ بھی پھٹا ہوا لباس پہنے گا۔ علماء منع کریں، شریعت کی بات کو بتائیں، دین کی بات کو بتائیں، مسائل کو بتائیں، دین کے قریب کریں، اللہ رب العزت سے ڈرائیں، حضور کا دین آپ تک پہنچائے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا وجہ کیا ہے؟ ہم نے ان کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، اپنا رول ماڈل بنا لیا۔ یہ مسلمان کی شان نہیں کہ مسلمان کا آئیڈیل، مسلمان کا رول ماڈل، مسلمان کا ہیرو وہ ممبئی کا بے حیا ایکٹر ہو۔ مسلمان کی شان یہ ہے، اگر میرا آئیڈیل، میرا رول ماڈل اگر کوئی ہوگا تو وہ آمینہ کے لال کی ذات ہے، مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، شمس الضحیٰ کی ذات ہے، بدر الدجا کی ذات ہے۔ اور مسلمان کی شان تو یہ ہونا چاہیے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نا سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔